مسٹر ابو ذر، کیا حال چال ہے بھائی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ اللہ کا احسان ہے جی، حکم کریں۔ میرے آپ سے دو سوال تھے۔ جی وہ اکثر یہ کتابوں میں پڑھتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام نے، جو علماء سے سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا، ہم، تو اس میں یہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ امام علیہ السلام جب مکہ سے نکلے تھے اس وقت لوگوں سے کہا تھا کہ ہم، وہ عربی عبارت ہے کہ من کان باذلا فینا مہجۃ و موتنا فی لقاء ہم، اللہ نفسہ ہم، فلیرحل معنا۔ بالکل۔ تو اس کا یعنی اگر امام علیہ السلام، ترجمہ کیا اس کا؟ ترجمہ بھی کرو نا۔ یہ کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو بھی تیار ہے، وہ مجھے یاد نہیں ہے صحیح سے، وہ میں نے پڑھا تھا کہ جو بھی ہم، تیار ہے اپنے نفس کو خود، یعنی اللہ کی ملاقات کے لیے تیار ہے، وہ میرے ساتھ ہم، چلا ہے۔ ہم۔ تو تو یہ یہ میرا سوال تھا۔ جی، تو یہ جملہ کیا ہے؟ یعنی من کان باطلا فینا محجتہ، محجہ بولتے ہیں دل میں جو خون ہوتا ہے نا، ایک تو خون رگوں میں ہے نا، جی موجہ جی کس کو بولتا ہے؟ موجہ وہ دل جو انسان کے، وہ خون جو انسان کے قلب میں ہے، انسان کے ہارٹ میں، دل میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ خون اگر نکل جائے تو آپ مر جاتے ہیں۔ یعنی آپ کا اگر زخم آپ کے دل پہ لگے نا تو انسان تو نہیں بچتا۔ آج بھی اتنا میڈیکل سائنس اتنا ایڈوانسڈ ہے، اس کے باوجود اگر دل کو زخم لگے تو انسان مر جاتا ہے۔ جی تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں اور ہم قتل ہو جائیں گے، ہم قتل ہو، جو آئے گا ہمارے ساتھ وہ قتل ہو جائے، جو اللہ کے راستے میں اپنا گلا ذبح کرانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، جی مرنا چاہتا ہے وہ آ جائے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ تو امام علیہ السلام اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ مکے سے نکلتے وقت ان کا جو خطبہ ہے وہ اس کے الفاظ یہی ہیں، ٹھیک ہے کہ، اور یہ بالکل یہ جا رہے ہیں، جو سفر پہ جا رہے ہیں، سفر پہ واپسی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بادشاہت ان کو نہیں ملے گی، ان کو ساتھیوں کو بھی کوئی فتح دنیائی فتح نہیں ملے گی، کبھی ادھر جانا ہے بھائی کوفے میں حکومت ہوگی، ٹھیک ہے نا، پیسے ملیں گے، خزانے ملیں گے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، جو آئے گا وہ قتل ہو جائے گا، بالکل یہ صحیح، یہ انہوں نے اپنی اور ایک شہادت کی خبر بار بار دی۔ اور ایک جو اور تو یہ امام علیہ السلام کا ہاں، فرمان ہے، جی جس میں امام فرماتے ہیں کہ میں ظلم فساد کے لیے نہیں نکل رہا، میں جا رہا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ تو یعنی کہ امام علیہ السلام، یعنی اس پہ کس طرح ہے کہ امام علیہ السلام شہادت تو کی آج خبر دے رہے ہیں اور یہ اس سے ثابت نہیں تو ہوتا کہ اس میں قیام نہیں کرنے جا رہے۔ جی بالکل بالکل، وہ آج آپ میری تقریر اگر سنیں نا، اس کے آخر میں نے اسی جملوں کے متعلق بولا تھا، امام اس جی پورا اگر آپ وصیت پڑھیں اس میں یہ ہے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما لكن جی خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي علي بن ابي طالب علیہ السلام، کہ میں یہاں جی پر بغاوت کے لیے نہیں نکل رہا، میں یہاں پر تکبر کے لیے نہیں نکل رہا، اور میں یہاں فساد کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، اور میں ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، ٹھیک ہے نا، میں مدینے سے جو جی نکل رہا ہوں، میرا یہ سفر اس لیے نہیں ہے، سفر اس لیے نہیں ہے، بغاوت کے لیے نہیں ہے، تکبر کے لیے نہیں ہے، اور فساد کے لیے نہیں۔ تو یہ واضح طور پہ وہ فرما رہے ہیں کہ وہ قتل اصلاح۔ اس کے لیے نہیں جا رہا، کس لیے؟ اور میں اصلاح چاہتا ہوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کروں گا، نہیں کہتے جی کہ میں قتال کے لیے، میں نے یزید کے خلاف لشکر لے کے آنا ہے، میں یزید کے خلاف میں کوئی انقلاب کر رہا ہوں یا لشکر بنا رہا ہوں، اس کے نہیں، میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کروں گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اور میں اپنے جد کے سیرے پر اور اپنے والد صاحب کے سیرے پہ چلوں گا۔ ان کے جد اور والد کا سیرہ کیا تھا؟ بالخصوص امیر المومنین علیہ السلام کا سیرہ غاصبین خلفاء کے مقابلے میں یہ تھا کہ وہ صبر کیا، انہوں نے قتال تو نہیں کیا نا، جی جی ان کا سیرہ جی وہی ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد والے جملے بڑے اہم ہیں کہ اگر لوگوں نے قبول کی تو اچھی بات ہے، میرے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی، اگر قبول نہیں کی تو جی میں صبر کروں گا۔ اگر لوگوں جی نے میرے امر بالمعروف کو اور نہی عن المنکر کو قبول کی تو اچھی بات ہے، اگر قبول نہیں کی تو میں صبر کر لوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں یزید کو امر بالمعروف کروں گا، نہی عن المنکر، بنی امیہ کو، لوگوں کو، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کرتے تھے نا، امر بالمعروف نہی عن المنکر ارشاد کرتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے، ٹھیک ہے نا، جی 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 دین کیا ہے، اسلام جی کیا ہے، رائے حق کیا ہے، دین کا اصلاح ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی قبول نہیں کرتے تھے، اس طرح نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام تلوار لے کے آ گئے بھائی کہ اب جنگ شروع ہے، اس طرح تو نہیں تھا نا۔ جی تو جی امام حسین علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رد کرے تو میں صبر کر لوں گا، صبر کر لوں گا، جی ہاں، یہ اسی وصیت کے الفاظ ہیں، اسی وصیت کے الفاظ ہیں۔ تو اس وصیت میں دیکھیں، جو کہتے ہیں نا وہ انقلاب کے لیے نکلے تھے، اگر انقلاب کے لیے نکلے تھے تو کوئی اشارہ کر لیتے نا اس میں کہ میں جا رہا ہوں، میرے سامنے ایک فاسد خلیفہ ہے، یہ ظالم ہے، اس کو خلافت کا حق نہیں ہے، لوگوں میری مدد کرو، تلوار ہم اٹھائیں گے، ہم جو ہے ہم جہاد فی اللہ، جہاد کے آیات لکھ دیتے ہیں نا 4-5 کہ جہاد فی اللہ واجب ہے، فلان ہے، وہ تو کچھ نہیں لکھا انہوں نے کہا میں اصلاح چاہتا ہوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو ہم اس سے پہلے بھی کرتے رہے،
اس طرح نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام معاویہ کے حیام میں امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، وہ تو ہمیشہ کرتے رہے، ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ معاویہ کے مرنے کے بعد کیا انہوں نے انقلاب کیا؟ یہ جو وصیت دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں. آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، وہ فارسی میں تھی لیکن نیچے اس کا ترجمہ آ رہا تھا. تو اس میں نا آپ نے یہ کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ امام نے عمر ابن سعد یا شمر سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دیں، میں یا سرحدی راستوں پہ چلا جاؤں گا یا میں کہیں اور رہنے چلا جاؤں گا، یا پھر مجھے ابن زیاد تک پہنچا دیں. اگر وہ کہے گا کہ میں مارا جاؤں تو میں مارا جاؤں گا، اگر وہ کہے گا غلامی کرو تو میں ان کی غلامی بھی کروں گا. یہ غلامی کا مجھے نہیں معلوم، انہوں نے جو جملے کہتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے ابن زیاد کے لیے بھی نہیں کہا تھا، یزید کے لیے کہا تھا. یزید کے لیے یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے. اب انہوں نے واقعا کہا تھا نہیں کہا تھا اللہ جانتا ہے. یہ اب اس کی مزید میں اگلے پروگرامز میں اس کی مزید میں آپ کو بتا دوں گا. ابھی ایک منٹ، وہ شاید کچھ الفاظ آپ نے اس میں چینج کر دی میری باتوں میں کہ مجھے کہ اگر وہ مجھے قتل کر دے قتل کر یا بعض لوگ جو ترجمے کرتے ہیں وہ بھی الفاظ کو چینجز لاتے ہیں. میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. ترجمہ نیچے لکھا ہوا تھا. ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں، آپ انتظار کریں گے. یہ تلخیص الشافی لشیخنا الطوسی رحمہ اللہ، یہ جلد نمبر 3 اور 4 ہے. اس کے جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 185 میں. اچھا میں اس کو فل پیج کروں تاکہ سب کو نظر آئے. وقد هم ابو عبد الله علیہ السلام لما عرف بقتل مسلم واشیر علیہ بالعود فوثب الیہ بنو عقیل. جب امام حسین علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ وہ مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے ہیں تو انہوں نے ارادہ کیا اور ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ مسلم قتل ہو چکا ہے، آپ عراق میں آپ کے پناہ گاہ نہیں ہے، تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ واپس پلٹ جائیں یہاں پر. فوثب الیہ بنو عقیل فقالوا، عقیل کے بیٹوں نے وہاں پر کہا تھا، مسلم ابن عقیل کے بیٹوں نے، ان کے بھائیوں نے، مسلم کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ہمارا خون کا کیا ہوگا، ہمارے خون کا انتقام ہم نہیں واپس پلٹیں گے، ہم آگے جائیں گے. تو قالوا لا ننصرف حتى ندرك ثارنا او نذوق ما ذاق اخونا. مسلم کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے، ہم مسلم مر گیا ہے تو ہم بھی شہید ہو جائیں نا، یا ہم مسلم کا بدلہ لیں گے یا ہم بھی شہید ہو جائیں. تو امام علیہ السلام نے کہا لا خیر فی العیش بعد هؤلاء، ان کے بعد زندگی میں کوئی لذت نہیں ہے. اگر یہ میرے چچا کے بیٹے شہادت کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو میں چھوڑ نہیں سکتا. ثم لحقه الحر ابن یزید، پھر حر آ گیا، ان سے مل گیا. ومن معه من الرجال الذين انفذهم ابن زیاد ومنعهم من الانصراف. حر آیا اپنے لشکر کے ساتھ، ان کو ابن زیاد نے بھیجا تھا، اور پھر حر نے کیا کیا، حر کے لشکر نے ان کو واپس جانے سے منع کیا، واپس جانے نہیں دیا کہ آپ واپس نہیں جا سکتے. وسامه ان يقدم على ابن زیاد، وہ حکم دیا کہ آپ ابن زیاد کے پاس آ جائیں، آپ تسلیم ہو جائیں، ابن زیاد کے پاس آ جائیں. نازلا على حکمہ، اور جو فیصلہ ابن زیاد آپ کو سنائے گا آپ اس کو قبول کریں. فامتنع، امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ابن زیاد کے پاس میں قیدی بن کے نہیں جاؤں گا کہ وہ میرے متعلق جو فیصلہ کرے میں منظور کروں ابھی سے. ولما رأى اللہ سبیل الى العود ولا الى دخول الكوفہ سلك طریقا آخر شام نحو یزید ابن معاویہ لعلمہ علیہ السلام. جب ان کو واپس بھی نہیں جانے دیا گیا، کوفہ بھی نہیں آنے دیا گیا، تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے شام کا راستہ دے دو، میں خود یزید سے ملتا ہوں، شام کا راستہ دے دو. لعلمہ علیہ السلام بانہ علی ما به ارق به من ابن زیاد واصحابہ، کیونکہ امام علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یزید گرچہ علی ما به، یزید گرچہ حرامی ہے، گرچہ خبیث ہے، لیکن ابن زیاد زیادہ خبیث ہے. کوفے والے، کوفے کے گورنر جو یہاں پہ جو لشکر ہے عمر ابن سعد، یہ زیادہ خون دل ہے، کہ یہ جو ہیں زیادہ خون ریز ہے، سنگ دل ہے، تو مجھے جانے دیا جائے. فصار حتى قدم علیہ عمر بن سعد فی العسکر العظیم وکان من امره. تو امام علیہ السلام نے شام جانے کی کوشش کی، لیکن عمر بن سعد کا لشکر آیا، بہت بڑا لشکر آیا، تو اس نے جانے نہیں دیا. تو یہ روایت ہے ان کا، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے علاوہ عمر بن سعد جب آیا تو اس نے کیا بولا؟ عمر بن سعد نے کہا جب واپس آیا، اختاروا منی اما الرجوع الى المكان الذي اقبلت منه. قال لعمر بن سعد، امام علیہ السلام نے عمر بن سعد سے کہا کہ مجھے ان باتوں میں سے ایک کا مجھے آپشن دے دو، ایک تجویز قبول کرو. اما الرجوع الى المكان الذي اقبلت منه، یا مجھے واپس جانے دو، میں مکہ مدینہ سے آیا، میں واپس مکہ مدینہ چلا جاتا ہوں، مجھے واپس جانے دو. او ان اضع يدي على يد يزيد فهو ابن عمي يرى في رأيه، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید سے گفتگو کرتا ہوں، دیکھتا ہوں وہ کیا فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے نا. واما ان تسيروا بي الى ثغر من ثغور المسلمین، یا مجھے کسی فرنٹیئر علاقے میں، کسی دور و دراز گوشے میں عالم اسلام بڑا ہے، کسی جانے دو، کسی
کسی سرحدوں میں سے کسی جگہ پہ، وہاں پہ میں رہائش اختیار کروں تاکہ میں سیاست وغیرہ سے دور ہو کے وہاں پہ رہوں. فأكون رجلا من أهله لي ما له وعليه ما عليه، میں ایک عام مسلمان کی طرح رہوں اور وہاں پہ جو عام مسلمان جس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ بھئی وہ نہ سیاست سے دخل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح زندگی مجھے زندگی گزارنے دو اس طرح. اچھا. وأن عمر كتب إلى عبید اللہ بن زیاد بما سأل، عمر ابن سعد نے یہ جو ان کا جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 3 تجویزیں تھیں، عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھ کے بھیجے کوفہ. فأبى عليه وكاتبه بالمناجزة، عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ نہیں، کوئی آپشن ان کو نہیں ہے، بس ان کے ساتھ لڑائی کرو، ان کو قتل کرو. وتمثل بالبيت المعروف، اور اس نے مشہور شعر لکھا اس کے جواب میں، الآن اذا علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولا تحين اوان. مخالب بولتے ہیں اس کو جو جانور کے جو پنجے ہوتے ہیں نا، جانور جو کلاز ہوتے ہیں، پنجے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابھی شکار کے گلے پر ابھی ہمارے پنجے آ گئے اور اب جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھاگنے کا وقت نہیں ہے. اس نے کہا کہ اس کو کوئی آپشن نہیں تھا، اس کو قتل کرو. فلما رأى اقدام القوم وان الدين منبوذ وراء ظهورهم، جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ان کی دشمن کی پوزیشن کیا ہے، دشمن ان سے کیا چاہتی ہے، اور یہ دیکھا کہ دین کو انہوں نے اپنے پیروں کے تلے ڈال دیے، دین کی پرواہ نہیں. اچھا. وعلم انه ان دخل تحت حکم ابن زیاد تعجل الذل والعار، اور جب ان کو پتہ چل گیا کہ اگر میں یہ قبول کر لوں کہ بھئی میں ابن زیاد کا قیدی بنتا ہوں، وہ میرے ساتھ جو مرضی کرے، تو اس سے کیا ہے، بے عزتی بھی ہوگی، ذلت بھی ہوگی اور ننگ بھی ہوگا، اور آخر میں قتل بھی کریں گے. ان کو پتہ چل گیا تھا امام حسین علیہ السلام کو. وآل امره من بعد الى القتل، اور اس کے بعد ذلت کے بعد مجھے قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. النجاة الى المحاربة والمدافع لنفسه، وكان بين احدى الحسنيين اما الظفر به او الشهادة والميتة الكريمة. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی راستہ کہ ان کے ساتھ جنگ کریں، اور ان کے سامنے دو راستے تھے، یا یہ کہ دشمن کے سامنے تسلیم ہو جائیں اور دشمن ان کو ذلیل کر کے قتل کریں، یا یہ کہ وہ جو ہے فخر کے ساتھ، سربلندی کے ساتھ، جوان مردی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ عزت کی موت کو قبول کریں، ٹھیک ہے نا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے یہ کیا، یہ ان کا یہ ہے. جی سر، سب صحیح ہے، میں نے جو بولا ہے یہ ہے. جی روایت میں یہ ہے. جی امام، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ امام تو عالم ہوتا ہے نا غیب کا، جی، تو امام علیہ السلام نے یعنی کہ وہ نکلے ہی کیوں تھے، یعنی کہ اگر انہوں نے آگے یہی کہنا تھا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ میں نے چاہوں گا تو وہ مجھے نہیں جانے دیں گے آگے. ابھی آ جاؤ، کل ہماری تقریر دیکھ لینا کہ وہ اگر نہ نکلتے تو مکے میں شہید ہو جاتے. تو وہاں مکے پہ بنی امیہ کے بہت، حج کا موسم تھا، وہاں سے بہت بڑا لشکر آیا تھا کہ وہ وہیں پہ ان کو قتل کر دیں، مکے ہی میں قتل کر دیں. اور اس زمانے میں بہت سارے خطوط آ رہے تھے مدینہ سے، کوفہ سے، کہ ادھر لوگ آپ کے ساتھ ہیں. مسلم ابن عقیل نے بھی خط لکھا کہ میں آپ کو، ان کا چچا کا لڑکا، ان کا بھائی ہے ایک طرح سے، سمجھ میں آئے نا آپ کو. مسلم جو ہے امام حسین علیہ السلام کا ایک طرح سے بھائی ہے، چچا کا لڑکا، معتمد آدمی ہے. ہاں، اس نے خط لکھا کہ میں یہاں کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے بیعت کی، آپ فوراً آ جائیں، یہاں پہ حالات بہت موافق ہیں، اور یہاں جو گورنر ہے وہ گورنر ہاؤس میں، ہم جب چاہیں اس کو نکال سکتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ ہیں. تو جب وہاں سے نکل گئے تو راستے میں اطلاع ملی کہ مسلم شہید ہو چکے ہیں. امام حسین علیہ السلام کو گرچہ پتہ ہے، سب یہ باتیں سب پتہ ہے، لیکن اگر مکے میں رہتے ہیں نا شہید ہو، اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں مکہ میں شہید نہیں ہونا چاہتا، مکہ میں کسی صورت، کیونکہ یہ یہاں جو ایک مقدس مکان ہے اور یہاں پہ میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا، یہاں پہ میں کسی قسم کو، کیونکہ وہاں پہ حرام ہے لڑائی جھگڑا، اور یہ میں خاندان عصمت علیہ السلام کے لیے میں یہ بدنامی نہیں چاہتا کہ انہوں نے یہاں پہ بھائی جنگ کی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ نے میری شہادت کے لیے جو جگہ اختیار کی ہے وہ کربلا ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو وہ اسی کی لوگوں کو بتایا، سب کو بتایا کہ ہم شہادت کے لیے ہم یہاں پہ قتل ہو جائیں گے. تو وہاں پہ اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے لیے جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھا، یعنی مدینہ سے نکلے ہیں قتل ہونے سے بچنے کے لیے، مکہ آئے ہیں پناہ لیے، مکہ میں اب قتل ہو رہے ہیں، اب دنیا میں ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں، ہر جگہ بنی امیہ کا حکومت ہے، ہر جگہ بنی امیہ. ایک جگہ ہے کوفہ، وہاں کے لوگوں نے وعدہ دیا کہ ہم مدد کریں گے آپ، ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ مکے سے نہ نکلتے، مکے میں شہید ہو جاتے، تو پہلے تو اللہ کے حکم کی مخالفت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کربلا انتخاب کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ کربلا میں شہید ہو جائیں گے. اور پھر وہ اس طرح نہیں ہے کہ مکے میں اگر وہ ان کی زندگی بچ جاتی
ان کے اپنے الفاظ میں نے آج دکھا دیے کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ اگر مکہ میں مجھے امن ملے میں مکہ سے نہیں نکلوں گا. آپ نے میری تقریر نہیں سنی آج؟ جی جی نہیں سنی؟ جی کیا ہوتا ہے؟ سنا ہے نہیں سنا؟ ابھی ہے پروگرام نہیں سنا ہے نا. تو ان کے الفاظ میں نے بہت سارے دکھا دیے کہ مکے میں اگر مجھے امن مل جائے تو میں مکہ مدینہ چھوڑتے وقت انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں وہاں پہ جاتا ہوں، وہاں پہ رہوں گا، وہاں سے نہیں جاؤں گا. تو جب مکے میں مکے سے اس لیے نکلے کہ وہاں پہ قتل ہو جاتے، ٹھیک ہے نا، شہید ہو جاتے. خدا صحیح ہے. جی بہت اوکے شکریہ. جی خدا حافظ. خدا حافظ. جی اللہ حافظ.